انسان کو سب سے زیادہ موٹیویشن اس کی اپنی تاریخ سے ملتی ہے کہ میرے آباء و اجداد نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا، فلاں تاریخ رقم کی. تو کیا آپ اپنی تاریخ جاننا چاہتے ہیں؟ تو چلیے پاکستان کے سنہری دور پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور ہماری تاریخ ہمیں کس طرح کی موٹیویشن دیتی ہے. اور کیا آپ بھی آنکھ بند کیے کسی نبینا کی طرح کہیں چلے تو نہیں جا رہے؟ دوستو، بات کچھ یوں ہے کہ ہمیں نہ وہ سکھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے. وہ سبق ہماری کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے جس سے شعور کی لہر پیدا ہو. آپ میٹرک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آگے سے یہ آرگومنٹ آتا ہے کہ جی بچے ابھی اتنا شعور ہی نہیں رکھتے کہ ان سے حقیقت بیان کی جائے. اچھا، تو کیا بچے یونیورسٹی میں بھی شعور نہیں رکھتے؟ ایون کہ جو ہسٹری بچوں کو یونیورسٹی لیول پر پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے جس سے عقل کی اور شعور کی لہر پیدا ہو. بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آئے، انالائسس آئے، اپنی غلطی کو سدھارنے کا طریقہ ہے. ہمیں حقیقت بتانے کے بجائے ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے. ہماری کتابوں میں بھٹو کے دور کو انتہائی سنہری دور دکھایا گیا. ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ بھٹو ہی پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کا سبب تھا؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہ آخری شخص جو پاکستان کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچا سکتا تھا وہ جنرل یحییٰ تھا؟ آپ شہاب نامہ اٹھا کر دیکھ لیں، صرف اپنی انا کی خاطر اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور سامنے قریب وہاں بھٹو زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. اور یہ ماجرا آج بھی چل رہا ہے. یوں تو مشرف صاحب اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بھٹو کو بڑی تنقید کرتے ہیں. ہی واز اے ڈکٹیٹر اینڈ آٹوکریٹ، اے فاشسٹ، ایک اوپریسر تھا. لیکن مجال ہے کہ ذرا اپنی بھی غلطی تسلیم کی ہو. مشرف صاحب ہر جگہ آ کر بربنا کہتے ہیں کہ میں نے تو انڈیا کو گردن سے دبوچ لیا تھا. دوستو، کیا آپ جانتے ہو کہ مشن کوہ پیما ایک ناکام مشن تھا جسے آرمی کے انالائسس ونگ نے ریجیکٹ کر کہیں رکھ دیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اسے جاری رکھا اور اہل وطن سے سچ تک نہیں بولا. ہمیں بتایا گیا کہ کارگل پر پاکستانی فوج نہیں بلکہ مجاہدین لڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ ندامت کی بات اور کیا ہوگی کہ جن NLA کے جوانوں نے اپنے وطن کی خاطر اور اپنے سینئرز کے حکم پر سر تسلیم خم کیا انہیں اس بات کا کریڈٹ تک نہ ملے. اور کئی نوجوانوں کا تو جسد خاکی تک واپس نہیں آیا. جنرل مشرف نے یہ تمام باتیں اپنی کتاب میں لکھی جس کی تردید جنرل شاہد عزیز اور سینئر جرنلسٹ نسیم زورہ اپنی ان کتابوں میں کرتے ہیں. دونوں باتیں ایک دوسرے کے مختلف ہیں، اور آپ بات کرتے ہو کہ ہم نے دشمن کے ساتھ ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اور جب ناکام ہوئے تو سارا ملبہ سیاست پر ڈال دیا. کہاں سے ملے گی موٹیویشن؟ کس کی تاریخ سے؟ کس موٹیویشن کی بات کرتے ہیں؟ کس کنٹری کو سدھارنا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کا قتل ہو گیا، بس. نہ کبھی ہم نے خود سوچا، نہ کبھی پوچھا، اور نہ ہی کبھی بتایا گیا کہ اس کیس کا کیا بنا. آخرکار ہی واز آور فرسٹ پرائم منسٹر. مونوپلی کا یہ عالم تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے قتل کیس کی فائل مانگی تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے حیرت انگیز جواب دیا. اس نے کہا، مائی لارڈ، لیاقت علی خان کیس کی فائل گم ہو چکی ہے. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو قتل کر دیا جائے اور پھر اس کی فائل گم ہو جائے. یس، اٹس پاسبل ان پاکستان. پھر جب سانحہ اوجری کیمپ ہوا، 3 دہائیاں گزر چکی ہیں، کبھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی اصل وجہ سامنے آئی کہ ضیاء کے دور میں سانحہ اوجری کیمپ کیوں ہوا تھا جس میں سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے. لیکن کبھی اس کا تعین نہیں ہو سکا. جہاد کے نام پر اپنے مقاصد کے لیے اسلام کے جذبات کو استعمال کیا گیا اور عالمی جہاد کا تصور دیا گیا. قاضی محمد حسین، جو کہ اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے، جگہ جگہ پر یہ کہتے پھر رہتے کہ جس کو جنت چاہیے وہ میرے ساتھ چلے. دوستو، جوانوں کو جنت کے نام پر جو جہنم میں دھکیلا گیا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. صحیح کہا تھا اقبال نے کہ پیش کھاتے ہیں جو اسلام کے مدفن تم ہو. ابھی تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کئی حقیقت کے چیپٹر نہیں کھولے، ورنہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. لوگ بھی وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے بڑے ہمارے سے سچ نہیں بولتے تو ہم بھی سچ جاننا نہیں چاہتے. اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. ہم نے کبھی یہ جاننے میں دلچسپی ہی نہیں دکھائی کہ ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ بچے ہسٹری کے پیپر سے خار کھاتے تھے اور ابھی بھی کھاتے ہیں. انہیں پسند ہی نہیں ہے اپنی ہسٹری کو جاننا، اسے ڈسکس کرنا. تو جا کر ٹک ٹاک دیکھیں، فیس بک پر میمز انجوائے کریں. لیکن یاد رکھیے گا، جو شخص اپنی تاریخ بلا دیتا نا وہ تاریخ کے پنوں سے بھی غائب ہو جاتا ہے. 1.5 سال سے انسٹیٹیوٹ بند ہے، 1.5 سال سے. آپ ذرا پوچھیں خود سے کہ آپ نے اس دوران کتنی کتابیں پڑھ لی، کتنی ڈاکومنٹری سن لی، کتنا نالج حاصل کر لی.
تو پھر پولیٹیشنز کا، آرمی کا پھر حق بنتا ہے کہ وہ جو کر رہی ہے وہ کرے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا یار کہ ہم کس ٹریپ میں. اسلام کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ہر کسی نے اپنی دکان لگائی ہے، کسی کی دکان ذرا سی بند کر دو تو ملک میں جلسے شروع ہو جاتے ہیں. جنت کے ٹھیکیدار ہیں ہم لوگ، ہر سیکٹ اپنی جنت دے رہا ہے. اسلام کے نام پر جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. بس یہی ہو رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ان پڑھ جاہل لوگ اس بات پر بھڑکیں گے. حقیقت کسی کو نہیں پتا ہوگی، لیکن سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوں گے. ایسا ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. خدا رہا اس بات کو سمجھے، اس ٹریپ سے خود کو باہر نکالا ہے. آپ ہلاکو خان کی بات کرتے ہیں نا کہ اس نے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا. وہ تو جاہل تھا، لیکن اس وقت کے خلیفہ کا کیا کردار تھا؟ ذرا یہ بھی سن لیں، ذرا دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ آپ کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے. جنگ ہارنے کے بعد جب ہلاکو خان نے مستحسن باللہ کے حرم کی تلاشی لی تو اس کے حرم سے 700 بیویاں اور کنیزیں اور 1000 خواجہ سرا نکلے. اور جب اس کی دولت کی تلاشی لی گئی تو اپنے محل کے نیچے ایک خفیہ چیمبر کو جب کھولا گیا تو وہ چھت تک سونے سے بھرا ہوا تھا. پھر جب خلیفہ کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کچھ کھانے کو طلب کیا. ہلاکو نے ایک سونے کا ٹکڑا اس کے سامنے پھینکا اور کہا یہ کھاؤ. خلیفہ کہتا ہے کوئی سونا تو نہیں کھا سکتا. اس پر ہلاکو نے بڑا تاریخی جواب دیا. ذرا غور سے سنیے گا، تاریخ اپنی ہو یا دشمنوں کی سبق ضرور دیتی ہے. ہلاکو نے جواب دیا جب تمہیں یہ بات معلوم تھی تو تم نے اس سونے سے مزید فوج بڑھتی کیوں نہیں کی؟ تم نے لوہے کے دروازے توڑ کر تیر کیوں نہیں بنائے؟ اور جانتے ہیں خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ وہی مسلمانوں کا قومی جواب، یہ سب اللہ کی مرضی. اس پر ہلاکو نے جواب دیا کہ اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی. بڑے بڑے حضرات ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھیلایا جائے. ہنسی نہیں آتی یار خود پر؟ کس دن کی بات کرتے ہو؟ میرے پیغمبر نے تو دشمنوں کے پتھر کھا کر بھی ان کے حق میں دعا کی تھی. اور یہاں ہمارے نصاب میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں سوائے گہروں سے نفرت کے اور کچھ نہیں سکھایا جاتا. گہر تو بڑے دور کی بات ہے، ہم تو خود سے بہت نفرت کرتے ہیں. اپنی برائیوں کو، اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ہم چھپاتے ہیں اپنی پروان چڑھنے والی نسل سے. ڈرتے ہیں نا کہ کہیں ان کو حقیقت کا پتہ نہ چل جائے. اگر وہ حقیقت جان گئے تو کل کو وہ ہمارے ہی سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اگر آپ مسلمانوں کے زوال کی یہ مثال دیتے ہیں کہ منگولوں نے بغداد دی سٹی آف وزڈم کو نیست و نابود کر دیا تھا، اسی لیے وہ اوپر نہیں آ سکے، تو یہ مثال میری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ میں نے اپنے پاس میں دیکھا ہے کہ جاپان پر ایٹم بم گرنے کے باوجود اس کی اکانومی آج 3رے نمبر پر ہے. ٹوکیو یونیورسٹی دنیا کے 25ویں نمبر پر آتی ہے، اور یہ سب چیزیں ایٹم بم گرنے کے بعد کی ہیں. اینڈ دے آل ڈیڈ اٹ ود ان 40 to 50 years. اور منگولوں والا چیز تو کوئی 800 سال پرانا ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ. کب تک ہم خود سے جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک؟ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، آل اوور دا مسلم ورلڈ یہی معاشرہ ہے. آپ ایران اور عراق کی مثال اٹھا کر دیکھیں، 8 سال آپس میں جنگ لڑتے رہے. ایک کو امریکہ اور سعودیہ سپورٹ کر رہا تھا اور دوسرے کو لیبیا اور سیریا. کیا نتیجہ نکلا؟ ہم مسلمان ہیں نا. اسی پر اقبال نے کہا تھا حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کون سا کنٹری ہے جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا؟ ڈاکٹر ارشاد احمد نے بڑی حقیقی بات کہی تھی. پاکستان از ناٹ این اسلامک کنٹری، اٹس جسٹ اے میجورٹی آف مسلم پیپل. ٹریپ، وی آر ان اے ٹریپ ڈوڈ. نہیں سمجھ آ رہا نا؟ پہلے دماغ پر تالے لگوائے جاتے ہیں، نمبروں کے پیچھے 18 سال بھاگتے ہیں. نمبروں کے، صرف نمبروں کے، لڑنے کے پیچھے نہیں، صرف نمبروں کے. 18 سال بعد دماغ پر 80% تالا ویسے لگ چکا ہوتا ہے. یونیورسٹی میں پہنچنے سے پہلے کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. پھر جس نے جہاں لگا دیا وہی منزل بن جاتی ہے. کیا ہوا؟ بور ہو گئے میری باتوں سے؟ سوچتے ہو گے کہ اس کی فضول باتیں کون سنتا ہے؟ صحیح ہے. اگر آپ بھی باقیوں کی طرح صرف انجوائے اور چل کرنا چاہتے ہو دین کیری آن یور لائف. لیکن پھر شکوہ نہ کرنا اپنے حکمرانوں سے، اپنے جنرل سے اور اپنی نسل سے. بیکاز وہ جو کر رہے ہیں نا، سیریسلی یو ڈیزرو اٹ. کب تک خاموش ہو گے یار؟ کب تک؟ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے یہ جاں اب تک تیری ہے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. یار کبھی کبھی نا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا بچپن ہی جھوٹ تھا. حقیقت کو تو کہیں ڈانپ کے چھپا کے رکھا تھا، اور پھر دیکھیں کھل گئی اور اب آپ کے سامنے بھی آ گئی. بہرحال دین بہت پیچھے رہے گا، بہت پیچھے. شاید قصے کہانیوں تک محدود رہ گیا صرف.
اب نہ تو وہ خدا ہے نہ وہ یقین. اب بس حقیقت صرف اتنی ہے کہ قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محبت کا ہمیں پاس نہیں.